جس میں آج ولادت امام حسن مجتبی علیہ السلام ہے۔ آپ تمام حضرات کو اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ماہ مبارک رمضان جس کے بارے میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے، اے صاحبان ایمان، تمہارے اوپر روزے اسی طرح لکھ دیے گئے ہیں جس طرح تمہارے پہلے والوں پر لکھے گئے تھے، شاید تم اس طرح متقی بن جاؤ۔ تو روزہ رکھنے کا مقصد، روزے کی اہمیت، روزے کی فضیلت یہاں بیان کرتے ہوئے خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ روزے صرف ہم پر واجب نہیں ہیں بلکہ جو ہمارے سے پہلے امتیں گزری ہے ان پر بھی روزے اسی طرح سے واجب تھے۔ کیوں؟ شاید اس کے ذریعے سے انسان متقی بن سکے، پرہیزگار بن سکے، تقوی الہی اختیار کر سکے۔ یہ مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کا نام رمضان اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس میں روزے دار کے گناہوں کو مٹا کر اسے کمال کی سعادت سے فیض یاب کیا جاتا ہے۔ اس ماہ کے دن و رات کی قدر کریں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الناس قد اقبل الیکم الشہر اللہ، شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور وایامہ افضل الایام ولیالہ افضل اللیالی وساعتہ افضل الساعات۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اے لوگو، خدا کا مہینہ تمہارے پاس آیا ہے، وہ مہینہ جو تمام مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے، جس کے دن بہترین دن ہیں، جس کی راتیں بہترین راتیں ہیں اور جس کی گھڑیاں سب سے بہترین گھڑیاں ہیں۔ اور پھر اس ماہ کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، اس ماہ میں تمہارا سانس لینا تسبیح اور تمہارا سونا عبادت شمار ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر عزیزان گرامی، اس ذات ذوالجلال کا اپنے بندوں پر کیا لطف و کرم ہوگا کہ انسان کوئی عمل بھی نہیں کر رہا ہے مگر وہ خدا اس قدر رؤوف ہے کہ اس نے اپنے بندوں پر انہیں اجر پہ اجر دیا جا رہا ہے۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جب ماہ مبارک آ جائے تو سعی و کوشش کرو، اس لیے کہ اس ماہ میں رزق تقسیم ہوتا ہے۔ یعنی ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس مہینے میں خداوند عالم رزق کو تقسیم کرتا ہے۔ تقدیر لکھی جاتی ہے، انسانوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے اور ان لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو حج سے شرف یاب ہونے والے ہوں۔ یعنی یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے میں تمام حاجی جو ہونے والے ہیں ان کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اور اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں عمل 1000 مہینوں کے عمل سے بہتر ہے۔ وہ رات شب قدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے فضیلت رکھتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقدس مہینے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ مہینہ عام مہینوں کے مانند نہیں ہے۔ جب یہ مہینہ آتا ہے تو برکت و رحمت لے کر آتا ہے اور جب جاتا ہے تو گناہوں کی بخشش کے ساتھ جاتا ہے۔ اس ماہ میں نیکیاں 2 برابر ہو جاتی ہے اور نیک اعمال قبول ہوتے ہیں۔ یعنی اس کا آنا بھی مبارک ہے اور اس کا جانا بھی مبارک ہے، بلکہ یہ مہینہ پورا کا پورا مبارک ہے۔ لہٰذا اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جو ذکر خدا سے خالی ہو، اور یہی ہمارے ائمہ ہدی علیہ السلام کی سیرت رہی ہے۔ امام سجاد علیہ السلام آپ کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے، جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا
تو امام زین العابدین علیہ السلام کی زبان پر دعا، تسبیح، استغفار اور تکبیر کے سوا کچھ جاری نہ ہوتا۔ عزیزان گرامی، وہ خدا کتنا مہربان ہے کہ اپنے بندوں کی بخشش کے لیے ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس ماہ میں شیطان کو رسیوں سے جکڑ دیں تاکہ کوئی مومن اس کے وسوسے کا شکار نہ ہو۔ یعنی شیطان جو 11 مہینے آزاد رہتا ہے، خداوند عالم اپنے بندوں کے لیے اہتمام کرتا ہے کہ شیطان کو رسیوں سے جکڑ دیا جاتا ہے، اس ماہ کی برکتوں سے محروم نہ رہ جائیں۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی کوئی انسان اس ماہ مبارک میں گناہ کرے اور اپنے نفس کو کنٹرول نہ کر سکے تو اس سے بڑھ کر کوئی بدبخت نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم نے ہر فریب دینے والے شیطان پر 7 فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے۔ یعنی وہ شیطان الگ الگ قسم کے شیطان ہیں، وہ شیطان جو فریب دیتے ہیں، اس پر ہر شیطان پر خداوند عالم نے 7 فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، وہ تمہیں فریب نہ دے سکے یہاں تک کہ ماہ مبارک ختم ہو جائے۔ کتنا کریم ہے وہ رب کہ اس مہینے کی عظمت کی خاطر اتنا کچھ اہتمام کیے جا رہا ہے۔ اب اس کے بعد چاہیے تو یہ کہ کوئی مومن شیطان رجیم کے دھوکے میں نہ آئے اور کم از کم اس ماہ میں اپنے آپ کو گناہ سے بچائے رکھے اور نافرمانی خدا سے محفوظ رہے اور نہ غضب خدا کا مستحق قرار پائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص ماہ رمضان المبارک کو پائے مگر بخشا نہ جائے تو خدا اسے رانندہ درگاہ کر دے گا۔ اس میں کوئی ظلم بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ایک شخص کے لیے آپ تمام امکانات فراہم کریں اور کوئی مانع بھی نہ ہو۔ یعنی خداوند عالم نے بندہ مومن کے لیے اس مہینے میں تمام چیزوں کو فراہم کر دیا۔ یعنی جو سب سے اہم چیز تھی، شیطان جو انسانوں میں وسوسے پیدا کرتا تھا، جو عبادت الہی کے لیے رکاوٹ تھا، ہر شیطان پر جو وسوسے ڈالتا ہے، ہر شیطان پر خداوند عالم نے 7 فرشتوں کو نازل کر دیا کہ وہ اسے قید و بند میں رکھے۔ یعنی خداوند عالم اپنی طرف سے تمام امکانات فراہم کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی اب اگر کوئی عبادت انجام نہیں دیتا، یعنی آپ ایک شخص کے لیے تمام وسائل معین کر دے، آپ کسی مہمان کو اپنے گھر بلانا چاہے اور اس کے لیے تمام وسائل کو معین کر دے، اسٹیشن سے لے کر گھر تک آپ بہترین انتظامات کر دے، اس کے بھٹکنے کا بھی کوئی امکان نہ ہو، اس کے باوجود وہ آپ کے گھر نہ آئے، تو کیا آپ اس کی شکل دیکھنا پسند کریں گے؟ نہیں، آپ اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے بہترین امکانات فراہم کیے ہیں، اس کے باوجود وہ آپ تک نہیں آنا چاہ رہا ہے۔ اسی طرح سے خداوند عالم نے تمام امکانات فراہم کر دیے ہیں ماہ مبارک رمضان میں۔ اب اگر بندہ مومن اس ماہ مبارک میں بھی عبادت سے غافل رہے، اس کے بعد خداوند عالم اسے اپنی درگاہ سے نکال دے تو یہ اس کے لیے کوئی ظلم نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، اس مبارک مہینے سے خوب فائدہ اٹھائیں، اس لیے کہ نہیں معلوم آئندہ سال یہ سعادت نصیب ہو یا نہ ہو، تاکہ جب یہ ماہ انتہا کو پہنچے تو ہمارا کوئی گناہ باقی نہ رہ گیا ہو۔ اور جب رمضان المبارک کے آخری ایام آتے ہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری ایام میں اس دعا کو انجام دیتے ہیں، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من سیامی شہر رمضان فَإِن جعلتہ فاجعلنی محروما ولا تجعلنی محروما۔ خدایا اس ماہ رمضان کو میرے روزوں کا آخری مہینہ قرار نہ دے، پس اگر یہ میرا آخری مہینہ ہے تو مجھے اپنی رحمت سے نواز دے اور اس
اس سے محروم نہ رکھ۔ یہ رسول خدا خود اس کی رحمتوں کے بارے میں دعا فرما رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت الہی انجام دینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا وقت عبادت میں گزرے، جیسا کہ اس آیت میں بھی ذکر ہوا ہے کہ روزہ رکھو تاکہ تم تقوی الہی اختیار کر سکو۔ اور تقوی کی معنی میں بیان کیا گیا تھا کہ تقوی یعنی اطاعت خداوندی، اطاعت پروردگار عالم۔ جو اطاعت خداوندی کرتا ہے وہ تقوی کی منزل کی طرف آگے بڑھتا ہے، جو ترک گناہ کرتا ہے وہ تقوی کی منزل کی طرف آگے بڑھتا ہے، جو ترک دنیا کرتا ہے وہ تقوی کی منزل کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ تو اطاعت ہمیں سیکھنی کس سے ہے؟ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامرکم، کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ یعنی ہم ذاتاً خداوند عالم کی اطاعت نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ خداوند عالم کا نقص نہیں ہے بلکہ اس کا کمال ہے کہ ہم اسے دیکھ نہیں سکتے۔ تو خداوند عالم نے ان ذوات کو خلق کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم خداوند عالم کی اطاعت کرتے ہیں، یعنی ان کی اطاعت کرنا خداوند عالم کی اطاعت کرنا ہے۔ اور آج انہی میں سے ایک شخصیت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت ہے۔ جو ہادی بن کر آئے ہیں، رہبر بن کر آئے ہیں، جنہوں نے لوگوں کی مدد کی ہے، جو کریمہ اہل بیت کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی جہاں سب کریم ہو ان میں سے ایک سب سے زیادہ کریم جو کہلایا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ یعنی تمام ائمہ اہل بیت کریم ہے، لیکن جو صفت کرامت امام حسن علیہ السلام سے ظاہر ہوئی ہے ویسی دیگر ائمہ سے نہیں ہوئی، اس لیے یہ کریمہ اہل بیت سے مشہور ہوئے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کا دسترخوان 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا۔ اب کریم کہتے کسے ہیں؟ کریم کو سمجھانے کے لیے ہمیں 4 اصطلاحوں کو سمجھنا ہوگا۔ ایک ہوتا ہے بخیل۔ بخیل کسے کہتے ہیں؟ کہ بخیل وہ ہوتا ہے کہ میں کھاؤں دوسرے نہ کھائیں۔ اس کے مقابل میں ہے سخی۔ سخی اسے کہتے ہیں کہ میں بھی کھاؤں دوسرے بھی کھائیں، یہ ہوتا ہے سخی۔ اور ایک ہوتا ہے لعیم، جو کہ سب سے بدترین انسان۔ یہ وہ شخص ہے لعیم کہ مجھے ملے یا نہ ملے، میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، لیکن دوسرا نہیں کھانا چاہیے، دوسرے کو نہیں ملنا چاہیے، اسے کہتے ہیں لعیم۔ اور کریم کسے کہتے ہیں؟ کریم اسے کہتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ مجھے ملے یا نہ ملے لیکن دوسروں کو ملنا چاہیے، اسے کہتے ہیں کریم۔ تو یہ ائمہ اہل بیت کریم ہیں، انہیں ملے نہ ملے لیکن یہ لوگوں کو بانٹتے رہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مولائے کائنات کی سخاوت بہت مشہور ہے۔ ایک شخص آپ سے ارشاد فرماتا ہے مولا آپ زیادہ سخی ہے یا حاتم جو گزرا ہے وہ زیادہ سخی تھا؟ اس لیے کہ حاتم نے ایک مکان بنایا تھا جس کے کئی دروازے تھے۔ جب کوئی مانگنے والا آتا تھا تو وہ ایک دروازے سے دیتا تھا، پھر کہتا تھا دوسرے دروازے پر چلا جا وہاں کوئی اور دے گا، خود ہی جاتا تھا پھر دوسرے دروازے سے اس سے عطا کرتا تھا۔ تو وہ سائل مختلف دروازوں سے آتا تھا، وہ عطا کرتا جاتا تھا۔ تو مولا آپ زیادہ سخی ہے یا وہ حاتم زیادہ سخی ہے؟ مولا فرماتے ہیں حاتم کی جگہ میں ہوتا تو ایک ہی دروازے سے اتنا عطا کر دیتا کہ دوسرے دروازے پہ آنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ سخاوت کی یہ منزل ہے، لیکن امام کا زہد ایسا ہے کہ سوکھی ہوئی روٹی پانی سے کھاتے ہیں۔ ایک سائل آتا ہے امام کے پاس،
اسے معلوم ہے کہ یہ فاتح خیبر ہے، آتا ہے عرض کرتا ہے مولا میں آپ کے ساتھ آپ کے دسترخوان پر آپ کا مہمان ہونا چاہتا ہوں۔ امام نے دسترخوان لگایا تو کیا دیکھا کہ سوکھی روٹی ہے، پانی ہے۔ امام سے فرماتا ہے مولا آج کچھ اچھا کھانے کا دل ہو رہا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں جا فلاں جگہ چلا جا، وہاں 24 گھنٹے دسترخوان لگا ہوتا ہے۔ اب وہ شخص آتا ہے، اس جگہ بیٹھتا ہے، دیکھا دسترخوان لگا ہوا ہے، بہترین غذائیں ہیں۔ اب وہ وہاں سے خود کھاتے بھی جاتا ہے اور کچھ جمع بھی کرتے جاتا ہے، کچھ غذا اپنے ساتھ رکھتے بھی جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی نظر پڑی، کہا کہ اے شخص کیا کر رہا ہے، یہ کھانا تو رکھ کیوں رہا ہے؟ کہتا ہے کہ ایک شخص ہے جو سوکھی روٹی کھا رہا ہے، جو فاتح خیبر ہے، مولائے کائنات ہے۔ تو کہنے لگے امام حسن مجتبیٰ کہ یہ جو دسترخوان دیکھ رہے ہو یہ انہی کا دسترخوان ہے، میں انہی کا فرزند ہوں۔ صلوات پڑھے محمد اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی علمی صلاحیت دیکھیے کہ ایک شخص جو روم سے آتا ہے، روم کے بادشاہ کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوتا ہے، یہ آتا ہے شام کے حاکم کے پاس چند سوالات لے کر، لیکن شام کا حاکم جو امیر بنا ہوا ہے اس کے پاس وہ جوابات نہ تھے، تو وہ اس شخص کو مولائے کائنات کے پاس بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے تو یہ نہ بتانا کہ تو میرے پاس آیا تھا، ان سے کہنا کہ میں آپ ہی کے شہر کا رہنے والا ہوں اور چند سوالات لایا ہوں، لہٰذا آپ مجھے ان سوالات کے جواب بتا دیجیے۔ وہ شخص آتا ہے امام کی خدمت میں، اس نے کہا کہ میں آپ کے شہر کا شہری ہوں، آپ کے شہر کا رہنے والا ہوں۔ تو امام نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو روم سے آیا ہے، روم کے حاکم نے تجھے بھیجا ہے اور چند سوالات لے کر بھیجا ہے، تو آیا تھا شام کے حاکم کے پاس، لیکن وہ ان سوالوں کا جواب نہ دے سکا اور اس نے جواب حاصل کرنے کے لیے تجھے میرے پاس بھیجا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ مولا آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، آپ نے علم امامت سے یہ جان لیا کہ میں کون ہوں، میں چند سوالات لایا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے جواب دیں۔ تو امام فرماتے ہیں میں نہیں، میرے یہاں 2 فرزند بیٹھے ہیں، ان میں سے جن سے چاہے تو دریافت کر لے۔ وہ متوجہ ہوتا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جانب، تو امام اس کے سوال سے پہلے ہی ارشاد فرماتے ہیں تو یہ سوال لے کر آیا ہے، اس کے سوال بیان کرتے ہیں کہ تو سوال لایا ہے حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے۔ یہ وہ شخص پہلا سوال کرتا ہے کہ حق و باطل میں کتنا فاصلہ ہے، تو امام فرماتے ہیں حق و باطل میں 4 انگشت کا فرق ہے کہ آنکھ سے جو دیکھا وہ حق ہے اور جو کان سے انسان سنتا ہے وہ باطل ہے۔ اس لیے کہ اکثر و بیشتر کان سے سنے ہوئے کے لیے تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آنکھ سے دیکھے ہوئے کے لیے تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر دوسرا سوال بیان کرتے ہیں زمین و آسمان کی مسافت کتنی ہے؟ تو امام فرماتے ہیں زمین و آسمان کے درمیان اتنی مسافت ہے کہ مظلوم کی آہ اور آنکھ کی روشنی وہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ اس کا دوسرا سوال تھا۔ پھر تیسرا سوال بیان کرتے ہیں مشرق و مغرب میں کتنی دوری ہے؟ تو امام اس کا جواب بھی بتا دیتے ہیں کہ سورج ایک دن میں اس کا گرد کرتا ہے، یعنی 24 گھنٹے مسافت طے کرتا ہے، ایک دن میں اتنی مسافت طے ہو جاتی ہے۔ اب چوتھا سوال آتا ہے کہ جو تو چوتھا سوال لایا ہے وہ یہ ہے قوس قزح کیا چیز ہے؟ تو امام فرماتے ہیں قوس قزح اصل میں قوس خدا ہے۔ اب پانچواں سوال یہ کرتا ہے کہ مخنث کسے کہتے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں مخنث وہ ہوتا ہے جو نہ عورت ہو نہ مرد ہو۔ اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد 6واں سوال بیان کرتے ہیں کہ وہ 10 چیزیں کیا ہے جن میں ہر ایک کو خداوند عالم نے دوسرے پر سخت بنایا ہے۔ تو اب امام
ان 10 چیزوں کو بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے سب سے زیادہ سخت چیز ہے پتھر، کہ جو خداوند عالم نے سب سے زیادہ سخت پیدا کیا ہے، اور پتھر سے سخت زیادہ ہے لوہا، جو پتھر کو بھی کاٹ دیتا ہے۔ اس کے بعد امام بیان فرماتے ہیں کہ لوہے سے زیادہ سخت خداوند عالم نے آگ کو پیدا کیا ہے، کہ جو لوہے کو بھی پگھلا دیتی ہے، اور لوہے سے زیادہ سخت خداوند عالم نے آگ کو پیدا کیا ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، اور آگ سے زیادہ سخت ہے پانی، جو آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، اور پانی سے زیادہ سخت ہے ابر، جو اپنے کاندھوں پر پانی کو لیے ہوئے پھرتا ہے، اور ابر سے زیادہ سخت ہے ہوا، جو ابر کو بھی ادھر سے ادھر لے کر جاتی ہے، اور ہوا سے زیادہ سخت ہے فرشتہ ہوا، جو ہوا کو حکم دیتا ہے، جس کے حکم سے ہوائیں چلتی ہے، اور اس فرشتے سے زیادہ سخت ہے ملک الموت، جو فرشتہ بعد کو بھی، فرشتہ ہوا کو بھی موت دے دیں گے، اس کی بھی روح قبض کر لیں گے۔ اور موت سے زیادہ سخت ہے فرشتہ موت، ملک الموت سے زیادہ سخت ہے موت، جو ملک الموت کو بھی آنے والی ہے، اور موت سے زیادہ سخت ہے حکم خداوند عالم، جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ یہ ہمارے امام کی علمی قابلیت ہے کہ جو خداوند عالم کی جانب سے علم لے کر آئے، جو علم لدنی کے مالک ہے، جنہوں نے بیان فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت چیزیں کیا ہے، تو سب سے زیادہ سخت کیا ہے؟ موت، اور موت سے زیادہ سخت ہے حکم خداوندی، جو موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ اگر انسان صدقات اور خیرات کرتے رہے اور اس کی موت واقع ہونے والی ہو، تو ان نیکیوں کی وجہ سے خداوند عالم اس موت کو بھی ٹال دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تو عزیزان گرامی، آج کی تاریخ بہترین تاریخ ہے ماہ مبارک رمضان کی، کہ یہ ان ایام میں سے ہے کہ خود ایک بڑا فضیلت والا مہینہ، اور اس کی فضیلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ اس میں آج ہمارے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ تو مومنین کو چاہیے کہ اس دن بھی اپنا دن عبادت میں گزارے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو انجام دے، تاکہ خداوند عالم ان کے گناہوں کو بخش دے۔ خدایا، ہم دعا کرتے ہیں کہ جہاں جہاں مومنین مومنات، مسلمین مسلمات پریشان حال ہے، ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما، ہمارا حشر و نشر محمد وآل محمد کے ساتھ فرما، ہمارے امام کا ظہور جلد سے جلد فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔